السلام علیکم ناظرین، ٹاپ 5 میں خوش آمدید۔ ناظرین، اگلے 4-5 دن سخت گرمی رہنے کا امکان ہے۔ اب درجہ حرارت 40 سے 45 ڈگری تک روز پہنچ رہا ہے، جو کہ مزید 4-5 دن بڑھتا رہے گا۔ اس لیے اس بارے میں کچھ عرض کرنا چاہ رہی ہوں۔ انسانی جسم کا درجہ حرارت 41 ڈگری پر پہنچ جائے تو موت واقع ہونے کے امکانات 90% تک بڑھ جاتے ہیں۔ موسمی درجہ حرارت نہیں، انسانی جسم کا درجہ حرارت۔ اسی لیے شدید گرمی سے بزرگ لوگ بہت زیادہ متاثر ہوتے ہیں، لہٰذا بہتر ہے کہ انتہائی احتیاط سے کام لیا جائے۔ تو احتیاط کیا کرنی ہے آپ لوگوں نے ناظرین؟ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا، اور یہ تمام 5 پوائنٹس جو ہم نے ان موسم میں، ان 5 دنوں میں خاص کر کے ان کو اپنی لائف سٹائل میں ایڈ کرنا ہے، وہ دھیان سے اینڈ تک سنیے گا اور اپنے پاس نوٹ رکھیے گا کہ آپ نے اسی کے مطابق یہ کچھ ڈیز گزارنے ہیں۔ انشاءاللہ سیفلی یہ دن گزر جائیں گے۔ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تو چلے شروع کرتے ہیں کہ احتیاط آپ نے کیا کرنی ہے۔ گوشت، انڈا، اچار، کوک، پیپسی، تیز مرچ مسالے، پالک، میتھی وغیرہ کھانے سے اجتناب کریں۔ کالا، نیلا، لال، مہرون، جامنی اور گہرے رنگ والے کپڑے پہننے سے ذرا گریزی کریں کچھ دن۔ انتہائی گرمی کے اوقات صبح 9 سے شام 6 بجے تک بلا ضروری سفر نہ کریں۔ نمک کا کم سے کم استعمال کریں۔ کالے رنگ کے اور مکمل بند جوتے کم سے کم پہنیں۔ اب ناظرین، میں آپ کو بتاؤں گی کہ کام کرنے والے کون کون سے ہیں۔ نمبر 1، کدو، ٹینڈے، اروی، گھیا توری، پیٹھا، مولی، کھیرا، دودھ، دیسی گھی، شربت بزوری، توبلنگو اور شربت بادام، پھلوں میں تربوز، کیلا، خوبانی اور خربوزے کا استعمال کریں۔ نمبر 2، سفید، گلابی، سبز اور ہلکے رنگ کے کپڑوں کا استعمال کریں۔ گھر سے نکلتے وقت گیلا تولیہ ضرور ساتھ رکھیں۔ ممکن ہو تو سر اور گردن کسی کپڑے سے ضرور ڈھانپیں اور اینک کا استعمال بھی کریں۔ نمبر 3، سونف اور الائچی کا قہوہ گرمی کا بہترین توڑ ہے۔ املی اور آلو بخارے کا استعمال پیاس کی شدت کو کم کر دیتا ہے۔ نمبر 4، پانی جس قدر ممکن ہو پیئے۔ ٹھنڈے پانی سے بجائے گھڑے کا پانی استعمال کریں۔ پیاس کی شدت کنٹرول میں رہتی ہے۔ آخری پوائنٹ یہ ہے کہ جتنی بار ممکن ہو دن میں غسل کر لیں۔ ہوادار جوتا پہنیں جو کالے رنگ کا نہ ہو۔ درخت لگائیں جو نہ صرف موجودہ گرمی کو کم کریں گے بلکہ سردی میں پڑنے والی اسموک کا بھی توڑ ہیں۔ اللہ ہم سب پر اپنی خاص رحمتوں کا نزول فرمائے، آمین۔